نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 6 ہجری کے واقعات اور اس میں خاص طور پر صلح حدیبیہ کے نام سے جو چیز مشہور ہے، جو ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، اس کے اوپر آپ کو سنائی اس کے واقعات۔ 7 ہجری میں چلتے ہیں، ہجرت کا 7واں سال ہے۔ 7 ہجری میں جو واقعات ہوئے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو دنیا کی مشہور حکومتیں تھیں، مشہور بادشاہ تھے، مشہور طاقتیں تھیں، ان کے سربراہوں کو آپ نے خطوط لکھے۔ آپ کو ان میں سے کچھ کے نام معلوم ہوں گے، مطلب رومی ایک سلطنت تھی، سلطنت روم جس کو کہتے ہیں، اس کے بادشاہ کو قیصر کا ٹائٹل دیا جاتا تھا، قیصر روم۔ کسریٰ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا اور اس کے ملک کو فارس کہتے تھے۔ تو فارس روم کے مقابلے میں ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ حبشہ، یہ افریقہ کا جو ملک آج کل کے ایتھوپیا اور صومالیہ کا کچھ حصہ، کچھ سوڈان اور ایریٹریا اور ان ملکوں پر مشتمل ایک بہت بڑی ریاست تھی، بڑی کامیاب ریاست تھی، اور اس کا اثر رسوخ ایشیا تک تھا۔ یمن ایک زمانے میں حبشہ کا ایک صوبہ تھا، تو اس کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ یہ نجاشی اور قیصر اور کسریٰ اور مصر کے بادشاہ کو مقوقس، تو یہ ان کے عام طور پہ ٹائٹلز تھے، یہ القاب تھے۔ ہر بادشاہ کا نام الگ ہوتا تھا، لیکن وہ اس لقب کے ساتھ وہ تخت نشین ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے ان سب کو، ان بڑے بڑے غسانی بادشاہ کو اور عمان کے بادشاہ کو اور بحرین کے بادشاہ کو، ان سب کو آپ نے خطوط لکھے۔ اور وہ خط کیا ہوتا تھا میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور صحابہ میں سے کوئی ایک شخصیت جو ہے وہ خط لے کے جایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ خطوط عام طور پر صلح حدیبیہ سے جب آپ کی واپسی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سارے خطوط لکھے گئے ہیں۔ اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص قسم کی مہر تھی، اور اس مہر کو آپ نے دیکھا ہوگا، مہر نبوت کے نام سے عام طور پر اس کے کتبے بھی بنتے ہیں، دیواروں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں یہ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جاتا ہے۔ سب سے نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، یعنی اللہ، اس سے نیچے رسول، اس سے نیچے محمد، یعنی اگر آپ پڑھیں تو نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو محمد رسول اللہ۔ اچھا، یہ خطوط 6 ہجری کے آخر میں، بعض حضرات کہتے ہیں 7 کے شروع میں بھیجے گئے۔ اس میں چند خطوط کا ہم جتنا ذکر میں کر سکوں آپ سے کرتا ہوں۔ بڑے دلچسپ ہیں، خط بھی دلچسپ ہیں، اور مختلف بادشاہوں نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے بعض صورتوں کے اندر۔ قیصر کے نام جو آپ کا خط گیا ہے، قیصر روم کے نام، اس کا نام تھا ہرقل۔ تو ہرقل کو آپ نے خط لکھا، جو بہت بڑی سپر پاور تھی، اور اس نے تازہ یہ 2 سپر پاورز کی جنگ رہتی تھی، فارس کی اور روم کی۔ تو ابھی روم نے فتح پائی تھی فارس کے اوپر، اور اس خوشی میں چونکہ فارسی جو تھے وہ عام طور پر آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی جو تھے یہ کرسچنز تھے، عیسائی تھے۔ تو اس نے، بادشاہ نے منت مانی تھی کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے، اس قیصر نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر فتح عطا فرمائی فارس کے اوپر، تو میں پیدل حمص سے، جو شام کا ایک علاقہ ہے، حمص سے میں پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ تو یہ بیت المقدس کے سفر پر جا رہا تھا،
تو وہاں پر جو بصرہ ایک شہر ہے، اس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، تو اس کا جو امیر تھا اس کے توسط سے جس صحابی کو، جن کا نام دحیہ کلبی تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی، کہ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب، جو روم کا بہت بڑا شخص ہے، سلام اس پر ہو جو ہدایت کا اتباع کرے۔ یہ کافروں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے، کافروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر ان کو سلام کرنا پڑ جائے تو یہ لیے کہا جاتا ہے سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت اختیار کر لے اس پہ سلامتی ہو، اور جو ہدایت پر نہ ہو تو اس پہ تو سلامتی نہیں ہوتی۔ تو اس پہ کہا کہ اما بعد، میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی، اسلام لے آ، سلامت رہے گا اور دوہرا اجر اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا، جیسا کہ اہل کتاب سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، جس طرح کہ قرآن میں ہے۔ تو بس اور اگر تو اسلام سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، تو تیری تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا تجھ پر گناہ ہوگا، اور کہ تیری وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اور آپ نے اس کے بعد لکھا کہ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں۔ تو اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو چکے۔ یہ آیت قرآن شریف کی اس کے ساتھ جوڑ دی۔ تو یہ خط تھا آپ کا، اور یہ والا نامہ خط جو حضور کا خط مبارک دے کر ان کو بھیجا۔ اچھا، جب یہ خط لے کر گئے، صحابہ کا کمال یہ تھا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بالکل بھی کسی سے صحابہ نے تاثر نہیں لیا۔ حالانکہ ان دنیا کی بڑی سپر پاورز جو تھیں، ان کے دربار کا ایک عجیب و غریب منظر ہوتا تھا، اور ہیبت ناک، باروب۔ اس منظر کو دیکھ کر بھی صحابہ کے دلوں پر روب نہیں آتا تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی نے جا کر ایک مختصر سی تقریر کی قیصر روم کے دربار میں، اور انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ ذات سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو میں جو کچھ کہوں آپ اس کو تواضع سے سنیں، انکساری سے سنیں، اور اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ نے تواضع سے نہیں سنا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ جواب نہ دیا تو یہ جواب عدل اور انصاف کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو قیصر نے کہا جی بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو دحیہ کلبی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ، چونکہ کرسچن تھے نا، عیسائی تھے، کہا کہ حضرت مسیح ابن مریم جو تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو قیصر روم نے کہا ہاں بے شک وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ میں آپ کو اس ذات کی طرف دعوت دینے آیا ہوں جس کے لیے مسیح نماز پڑھتے تھے، جس کی مسیح عبادت کرتے تھے، جس کے لیے مسیح علیہ السلام جس کو سجدہ کرتے تھے، اور میں آپ کو اس نبی کی طرف پکارنے آیا ہوں، نبی امی کی طرف، جس کا ذکر مسیح علیہ السلام نے کیا ہے، اور جن کی آمد کی خوشخبری دی تھی، جنہوں نے بشارت دی تھی کہ ایسے نبی آنے والے ہیں۔ تو قیصر نے حضور کا خط لیا اپنے ہاتھ میں اور اپنے سر پہ رکھا، اور اپنی آنکھوں سے چوما، آنکھوں پہ رکھا، بوسہ دیا، اور پھر کہا کہ اس کو پڑھا، اور کہا کہ میں کل سوچ کر جواب دوں گا۔ اس دوران اس نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا۔ قیصر نے اپنے لوگوں سے کہا پتہ کرو ہماری سلطنت میں
جس علاقے سے یہ نبی کے لوگ آئے ہیں، نبی ہیں جہاں پر، وہاں کے کچھ لوگ تو نہیں آئے ہوئے شام میں. تو اتفاق سے ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام آئے ہوئے تھے. یہ شام ہی تھا آپ کو، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریش والے شام جایا کرتے تھے. تو اور یہ جو غزہ ہے آج بھی، جس کو غزہ کہتے ہیں، فلسطین میں جو آتا ہے، غزہ کی پٹی جس کو کہتے ہیں، اس جگہ پر تھے یہ لوگ. تو ابو سفیان تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو اگلے سال مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر. تو ابو سفیان تو اگلے سال مسلمان ہوئے. تو قیصر کے آدمی گئے اور ابو سفیان کو جا کر لے آئے. اب دربار قیصر کا لگا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو سفیان لائے گئے. اور تو قیصر نے پوچھا کہ پورے سارے جو قریش کے لوگ آئے ہوئے تھے سارے لائے گئے. تو قیصر نے پوچھا کہ تم میں سے اس نبی کو سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں. تو قیصر نے کہا ہرقل نے، آپ آگے آ جائیں. باقیوں سے کہا آپ ذرا پیچھے بیٹھیں. تو اور باقیوں سے کہا کہ میں ان سے اب کچھ سوالات کرنے لگا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو کریکٹ کرو، ان کو درست جواب ان سے لو، یعنی ان کو بتاؤ کہ تصحیح کرو، ان کی درستگی کرو، کریکٹ کرو ان کو. تو اب گفتگو شروع ہوئی، وہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں باقی. یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے جو قیصر اور ابو سفیان کے درمیان ہوئی. ان میں سے چند سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں. قیصر نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کا نسب کیسا ہے. تو خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہم میں سے سب سے اونچے نسب والا ہے، ان سے بہتر نسب کسی اور کا نہیں ہے. یعنی بنو ہاشم میں قریش کی بھی سب سے اونچی ترین شاخ ہے. کہا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کہا کہ اس نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی تم لوگوں نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. قیصر نے کہا کہ ان کو ماننے والے پیروکار امیر ہیں یا غریب ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اکثر غریب ہیں، اکثر. قیصر نے کہا کہ ان کے ماننے والے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھتے جا رہے ہیں. کہا کہ قیصر نے پوچھا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ان کے دین میں آیا ہو اور پھر واپس مڑ گیا ہو، دین چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں. قیصر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وعدے توڑتے ہیں، اپنے عہد کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی عہد چکنی نہیں کی، ابھی چند مہینے پہلے ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح ہوئی ہے، وہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا، تو اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ اس کے بعد. تو قیصر کہتے ہیں کبھی تمہاری ان سے لڑائی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا. قیصر نے کہا کیسی رہی لڑائی، کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی وہ غالب ہوئے کبھی ہم غالب ہوئے، بدر وہ جیتے احد ہم جیتے. قیصر نے کہا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ کفر اور شرک جو تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سب کو فوراً چھوڑ دو. زکوٰۃ کہتے ہیں دو، اور کہتے ہیں کہ پاک دامن رہو، صلہ رحمی کرو، اور سچائی پر رہا کرو. تو اب یہ سوالات تھے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو میں اس میں سے خاص. اب قیصر نے ابو سفیان سے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سوالات کیوں کی. کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ نسب ان کا، تو میں نے اس لیے پوچھا کہ اللہ اپنے نبی اچھے نسب والے خاندانوں میں بھیجتے ہیں، اعلیٰ نسب خاندانوں میں نبی بھیجے جاتے ہیں. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے. میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر بادشاہ بننے کا شوق ہوا ہو تو نبوت کے رستے سے آ رہے ہیں. تم نے کہا بادشاہ نہیں گزرا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی غلط ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے تم سے پوچھا جھوٹ کے بارے میں، تم نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جس بندے نے کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا
تو وہ بندہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ خدا پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ باندھے کہ میں نبی ہوں اور وہ نبی نہ ہو؟ قیصر ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہے، اور کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا مالدار اور طاقتور لوگ ہیں؟ تم نے کہا اکثر کمزور اور ضعیف ہیں۔ کہا کہ انبیاء کی پیروی ابتدا میں انبیاء کی پیروی کرنے والے اکثر کمزور اور ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ تو واقعی ایمان کا تقاضا ہے کہ پیروکار بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے دین میں داخل ہو کر کوئی بندہ واپس گیا ہے دین سے بیزار ہو کر؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ یہ بھی ایمانی تقاضا ہے کہ جس کے دل میں ایمان آ جائے پھر وہ اس سے واپس نہیں جاتا، حقیقی معنوں میں سچا ایمان جس کے دل کے اندر آ جائے۔ پھر میں نے پوچھا بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں کرتے۔ تو انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ انبیاء بدعہدی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تم سے لڑائی کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں۔ کہا کہ انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ابتدا میں وہ کبھی غالب ہوتے ہیں کبھی مغلوب ہوتے ہیں، اور غالب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مغلوب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے پیروکاروں کا امتحان ہوتا رہے۔ اور مغلوبیت کے زمانے میں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو پیروکار ساتھ ہیں وہ اصل مخلصین ہوتے ہیں۔ غالب ہونے کے زمانے میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، مغلوبیت کے زمانے کے مخلصینوں کو جانچنے کے لیے اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ کہا تم سے میں نے پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تم نے کہا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سچائی ہے، پاک دامنی ہے، صلہ رحمی ہے۔ نبیوں کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اور کہا کہ مجھے گمان نہیں تھا، میرا خیال، مجھے یہ تو پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، میرا خیال تھا شام میں آئیں گے، یہی عرض انبیاء ہے، نبی یہیں آتے رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ نبی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ لیکن اتنا میں تم کو بتا دوں کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں میرے قدم ہے، ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا، وہ اللہ کا نبی۔ اور اگر مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو میں ان کے قدم، پاؤں مبارک ان کے دھلایا کروں گا۔ تو اس کے بعد اس نے خط پڑھ کے سنایا سب لوگوں کو، تو شور سمجھ گیا دربار کے اندر۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سب کو باہر نکال دیا گیا، اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا قیصر کی باتیں سن کر، اور میں نے سوچا کہ یہ تو روم کا بادشاہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے، ان سے متاثر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس دن، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مسلمان بعد میں ہوا، لیکن اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اسلام غالب ہوگا، اسلام ہر جگہ پہنچے گا۔ تو اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کا ایک تھوڑا سا دلچسپ چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیصر پر ابھی یہ تو ابو سفیان سے بات چیت ہوئی، دحیہ کلبی کو تو اس نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے سارے درباریوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو جمع کیا ہال میں، اور دروازہ بند کرا دیا قیصر نے، خود اوپر ایک جھروکے کے اندر جا کر بیٹھ کے، جھروکا کہتے ہیں جو اوپر ایک ٹیرس سا ہوتا ہے اس کے گرد۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک بہت بڑی خبر سنانے کے لیے جمع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص کا خط آیا اور اس نے مجھے دین کی دعوت دی ہے، اور کہا کہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہی نبی ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے، اور وہی نبی ہیں جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو جن کا ذکر ہماری کتابوں میں۔ تو آؤ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، تاکہ ہماری دنیا آخرت بچ جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات کی تو اس کے سارے مذہبی رہنما، جن کو بطارقہ کہتے ہیں، بطریق کی جمع ہے، اور وہ اٹھ کے باہر بھاگے تاکہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ بادشاہ بے دین ہو گیا ہے، اور لوگوں کو جمع کر کے محل پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو باہر دروازے بند تھے، تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کتنے پکے ہو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم لوگ بڑے پکے ہو اپنے دین کے اوپر۔ وہ لوگ سمجھے اچھا واقعی شاید امتحان ہو رہا ہے، وہ سجدے میں گر گئے اور بادشاہ کو سجدہ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد تنہائی میں قیصر نے بلایا دحیہ کلبی کو،
حضرت دہلیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان سے کہا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی سچے ہیں، لیکن اگر میں نے اسلام قبول کر لیا، یہ لوگ مجھے مار دیں گے. تم ایسا کرو کہ جو سب سے بڑا پادری ہے روم کا، اسقف اعظم جس کو کہتے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ، اسقف اعظم کے پاس، پاپائے روم کے پاس. وہ مجھ سے علم زیادہ رکھتا ہے اور رومی اس کی قدر بھی بہت کرتے ہیں، مذہبی پیشوا ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو اس سے جا کر تم بتاؤ. تو دہیہ کلبی ان کے پاس گئے تو اور جا کر ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بتائیں، اس اسقف اعظم کو. تو اس نے حضرت دہیہ کلبی سے سب کچھ سن کر کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ نبی، کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہی ان کی صفات آئی ہیں. اور وہ گیا اپنے حجرے میں اندر، کالا لباس اتارا، وہ جو اپنا عیسائیت کا ایک جو مذہبی لباس پہنا ہوا، اور سفید لباس پہنا، اور سفید لباس پہن کر باہر آیا، اور اپنی عصا لے کر اپنے کلیسا میں آیا اور سب سے کہا کہ اے رومیو، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، احمد کے پاس سے میرے پاس خط. اصل میں عیسیٰ نے جا کر اس میں من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو یہ تو احمد کے نام سے جانتے تھے. تو اس نے کہا کہ احمد کے پاس سے میرے پاس خط آیا ہے، اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور احمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اس نے، سب سے بڑے عالم اور پادری نے. جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا ممبر پہ کھڑے ہو کر، سارے لوگ گئے اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا اس کو کہ مار کے اس کو وہیں پر شہید کر دیا. دہیہ کلبی واپس آئے اور جا کر قیصر کو بتایا کہ اس بیچارے کے ساتھ تو یہ ہوا. تو قیصر نے کہا کہ یہی میرے ساتھ بھی ہوتا اگر میں اعلان کر دیتا. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا، دیکھیں اس نے، قیصر نے حضور کی کو یہ پہچان تو لیا، حضور کی بات پر اعتماد نہیں کیا. حضور نے خط میں لکھا تھا اسلم تسلم، ایمان لے آؤ بچ جاؤ گے، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری سلطنت بھی بچ جائے گی. یہ قیصر کو کہا تھا، اس پادری کو نہیں کہا تھا، قیصر کو کہا تھا. قیصر اگر ایمان لے آتا اللہ اس کو بچا دیتا، اس سے بات ہی. خیر پھر اس نے جو ہے وہ خط جو ہے ایک سونے کے قلمدان میں لے کر بڑے احترام سے رکھا اور اپنے پاس رکھ دیا، اور اپنی نسلوں کو بھی تاکید کی کہ اس خط کی بہت زیادہ حفاظت کرنا. بعض بات کے علماء نے لکھا ہے کہ قیصر کا یہ خط، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی دیکھا تھا. یہ ایک خط تھا جو قیصر کے پاس کیا. ایک خط جو آپ نے کسریٰ کے پاس بھیجا، کسریٰ کا نام تھا خسرو پرویز. یہ پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ خسرو، یہ اس کا نام تھا. خسرو بھی نہیں رکھنا چاہیے، خسرو پرویز یہ اس کسریٰ کا نام تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کیا تھا اور آپ کی گرفتاری کے لیے بندے بھیجے تھے. تو ہمیں اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ آج کل رکھتے ہیں، خسرو بھی رکھتے ہیں اور پرویز بھی رکھتے ہیں. تو آپ نے اس کو بھی خط بھیجا اور اس کا مضمون ملتا جلتا ہے خط کا. عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا کسریٰ کے پاس. اس نے، یہ بڑا بد تہذیب اور بڑا بدتمیز آدمی تھا. اس نے آپ کا خط دیکھا تو غصے کے اندر آ گیا. حالانکہ قیصر بھی تو مسلمان نہیں تھا اور اس سے بڑا بادشاہ تھا، ابھی اس کو شکست دی تھی اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی جنگ کے اندر. تو کسریٰ بھڑک اٹھا، آپ کا خط اس نے پھاڑ دیا، چاک کر دیا، کئی ٹکڑے کر دیا، اور کہتا ہے کہ یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، حالانکہ نعوذ باللہ کہتا ہے یہ تو میرا غلام ہے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قیصر نے یہ کیا، خط کسریٰ نے یہ کیا. تو حضور نے کہا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا، میرا خط نہیں پھاڑا، یعنی میرا خط پھاڑ کر اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دی. یہ اپنی سلطنت اس نے ریزہ ریزہ کر دی.
اس کے بعد یہ ہوا کہ اس زمانے میں یمن جو تھا وہ کسریٰ کے انڈر تھا، تو اس نے یمن کے گورنر کا نام تھا بازان. اس نے بازان کو خط لکھا کہ 2 آدمی بھیجو حجاز مدینہ، اور ان سے کہو کہ جس نے ہمیں خط لکھا ہے نا اس کو پکڑ کر لے آئے میرے پاس. اتنا بیوقوف تھا، 2 بندے بھیج رہا تھا. بازان نے 2 بندے بھیج دیے. یہ 2 بندے جب مدینہ پہنچے تو حضور کے دربار میں جب پہنچے تو یہ تو حضور کے کو اللہ نے جو رعب دیا تھا کفار کے اوپر، جو 1 مہینے کی مسافت سے پڑ جاتا تھا دلوں پر، یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے تھر تھر کانپنے لگے. اور خط اس پیش کیا کہ جی ہمیں بھیجا ہے بازان نے کیسر کا کسریٰ کا نمائندہ بنا کر کہ آپ کو گرفتار کر کے کسریٰ کے پاس لے کے جائیں. تو آپ خط دیکھ کے مسکرائے ان کی حماقت پہ کہ ان دونوں کو دیکھو ذرا. اور جانثار صحابہ چاروں طرف کھڑے ہوئے تلواریں سونتے ہوئے. تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل آنا. تم لوگ اسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا کل آنا. تو اگلے دن اچھا ایک یہ بات بھی آتی ہے بعض روایت میں کہ جو دونوں بندے آئے تھے ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس طرح کی، اور انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھی، شیو کی بھی تھی، اور بڑی بڑی مونچھیں یوں کر کے اونچی اونچی نوکیں بنائی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھ کر رخ مبارک دوسری طرف کر لیا. آپ نے کہا یہ تمہیں کس نے ایسی شکل بنانے کو کہا ہے؟ یہ تم نے کیسی شکل بنائی ہوئی ہے؟ تو بچوں دیکھو آج مسلمان بھی ایسی شکل بناتے ہیں، داڑیاں شیو کرتے ہیں اور مونچھیں اونچی کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی نوکیں اونچی کر کے رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ تم ایسی شکل بناؤ؟ حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے. خیر ان کو اسلام کی دعوت دی. صبح جب یہ لوگ آئے دوبارہ تو آپ نے کہا کہ تمہارے بادشاہ کسریٰ پر رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے سلطنت پہ قبضہ کر لیا. یہ جمادی الاولیٰ 7 ہجری کی 10 تاریخ تھی. تو آپ نے کہا جاؤ واپس، تم یمن سے آئے، یمن میں تمہارا گورنر جو بازان ہے اس کو بتا دینا، اور بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں کسریٰ کی سلطنت پہنچی ہے. تو اچھا یہ لوگ ان کے پاس تو کوئی اور سورس آف انفارمیشن نہیں تھا، خبر کہاں سے ملتی، چلے گئے یمن پہنچے، بازان کو جا کے بتایا. یہ چونکہ یمن سے نسبتاً قریب تھے، یہ جلدی یمن پہنچ گئے. اور بازان کو بھی تک خبر نہیں آئی تھی ادھر سے فارس سے کہ خسرو پرویز کو مار دیا گیا، بیٹا آ گیا. تو اس نے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے، واقعی اس طرح ہوا ہے اس تاریخ کو جو نے کہا، پھر یہ واقعی نبی مرسل ہے. اور اس کے بعد وہ خبر آ گئی فارس سے کہ جی خسرو کو تو وہی جو رات جو حضور نے بتائی تھی، جو ان دونوں نے آ کر بتائی، اس رات اس کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ سن کر وہ جو گورنر تھا یمن کا بازان، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گیا. ایک خط آپ نے نجاشی کو بھیجا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو، اور جب اس کو جو آپ نے خط بھیجا تو اس کو ایک صحابی تھے عمرو ابن امیہ، ان کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں کہ جب نجاشی کو آپ کا خط ملا تو اس نے انتہائی احترام کیا، اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کا خط اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا خط، جوابی خط اس نے بھیجا، اور اس میں اس نے لکھا کہ، اور زمین پر بیٹھ کے آپ کا خط لے کر، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں جو ہوں وہ آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور اس نے بہت فوراً اسلام قبول کر لیا. اچھا، اس نجاشی کا نام جو تھا، نجاشی جو ٹائٹل ہے، اس کا نام تھا اصحمہ. اس کو آپ نے خط بھیجا تھا. اس کے بعد آپ نے ایک خط مقوقس جو مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا اس کو بھیجا، اور یہ حاتم، حضرت حاتب جو تھے ان کے، حضرت حاتب کے ذریعے سے بھیجا تھا. تو جب انہوں نے، حضرت حاتب نے جا کر خط پیش کیا تو اس نے بھی تمام لوگوں کو اپنے بلایا اور کہا کہ
میں تم لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سمجھ کے مجھے جواب دینا، اپنے لوگوں سے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں، اپنے لوگوں سے پہلے نا اس نے حاطب سے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ اور یہ بھی عیسائی تھا، یہ جو مقوقس تھا شاہ مصر۔ اس نے کہا کہ جب اگر یہ نبی تھے تو جب ان کو مکہ والے نکال رہے تھے تو انہوں نے مکہ والوں کو بد دعا کیوں نہیں تھی، سب ہلاک ہو جاتے؟ تو حاتب نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی پھانسی دینے کی کوشش کر رہے تھے بقول آپ لوگوں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بد دعا کیوں نہیں دی، سب ہلاک ہو جاتے؟ تو مقوقس کہتا ہے تو بڑے حکیم، بڑے سمجھدار، دانا، حکیم آدمی، حکمت والی بات کی ہے تم نے۔ اس کے بعد حضرت حاتب نے بہت زبردست تقریر کی اس کے دربار میں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ مقوقس نے کہا کہ میں نے جتنا غور کیا نبی کے بارے میں تو وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے، بری باتوں سے منع کرتے، جادوگر نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، نبوت کی علامتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے جواب لکھوایا عربی زبان میں، اپنے پاس ان کے پاس ہوتے تھے ٹرانسلیٹرز وغیرہ، اور اس میں اسے لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا اور آپ کا خط پڑھا اور آپ نے جو دعوت دی میں نے اس کو سمجھا۔ میرا گمان یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، میرا خیال یہ تھا کہ وہ شام میں آئیں گے، لیکن وہ میں نے بہرحال آپ کا جو قاصد آیا، جو میں نے اس کو جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ تحفے بھیجے ہیں، 2 باندیاں بھیجی ہیں، کچھ کپڑے ہیں اور ایک خچر ہے، آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ جو 2 باندیاں تھیں جو اس نے بھیجی تھیں، ان میں سے ایک کا نام ماریہ تھا اور ایک کا نام سیرین تھا۔ ماریہ جو تھیں قبطیہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، ان سے حضور کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ تحفہ تھا اسی شاہ مقوقس کا۔ اور سیرین جو تھیں، یہ وہ جو مشہور شاعر رسول تھے حسان ابن ثابت، ان کے نکاح کے اندر آئی تھیں۔ اچھا، اس نے یہ سب کچھ تو کیا، احترام بھی کیا، تحفے بھی بھیجے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے اور اس سے اسلام قبول نہیں کیا کہ میری سلطنت نہ چلی جائے، اور سلطنت اس کی بعد میں گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا حضرت عمر ابن العاص کے ذریعے سے، عمر ابن العاص جو فاتح مصر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مقوقس کی باتیں بہت ہیں آگے۔ بحرین کے بادشاہ کو آپ نے خط، منذر نام تھا اس کا، اس کو آپ نے خط لکھا۔ عمان کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا خط جو ہے وہ یمامہ کے رئیس کو خط لکھا، دمشق کے غسانی بادشاہ کو آپ نے خط لکھا۔ یہ وہ خطوط تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے کئی رستے ہیں، ان میں سے ایک رستہ خط و کتابت بھی ہے کہ لوگوں کو خط لکھ کر اور اپنے کسی معتمد آدمی کے ذریعے بھیجنا اور پھر ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ 6 ہجری کو یہ اہم بڑے واقعات یہ ہوئے، اور آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی ہے، غزوہ خیبر سے انشاءاللہ کل کا سبق کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔